یمن سے بندہ چلا، سمام نام ہے، اونٹ پر سوار ہو کر حضور کی بارگاہ میں آیا۔ آ کر نہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھتا ہے اوے مسلمانوں کا نبی کون سا ہے؟ حضور اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کہا نیا آیا ہے۔ کہا ہاں یمن سے آیا ہوں، پہلی دفعہ ہے۔ اس نے کہا یار میں بتا دوں گا تو مزہ نہیں ہے، ذرا تو خود پہچاننا ہمارا نبی کون سا ہے، ذرا خود پہچان ہمارا نبی کون سا ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ اب وہ سب کے چہرے دیکھ رہا ہے، آخر میں رک گیا رسول کائنات کے چہرے پر آ کر۔ اس نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا میں نے چاند کو بھی شرماتے شرماتے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے دیکھا، میں سمجھ گیا کہ یار میں نے کلمہ جس کا پڑھا ہے میں اس نبی کی زیارت کرنے آیا ہوں، اور اس سے زیادہ حسین چہرہ مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ تو بس میرے دل نے گواہی دے دی، اور تو نے جس محمد کا کلمہ پڑھا ہے وہ یہی محمد ہے، بس اسی کا دیدار کر لے۔ اب رسول کائنات کی بارگاہ میں بیٹھ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، حضور نے پوچھا تو کون ہے، کہاں سے آیا؟ یا رسول اللہ میں یمن سے آیا ہوں، میں 80 قبیلے ہیں میرے، میں ایک قبیلے کا سردار ہوں۔ حضور نے فرمایا یہاں کیسے آیا؟ کہا کسی نے دین کی تبلیغ کی تھی، آپ کا کلمہ پڑھ لیا، آپ کا کلمہ پڑھ کے میں نے سوچا آپ کی زیارت کر کے آؤں، یہاں کے زیارت کی سینے میں ٹھنڈ بڑھ گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زیارت کی سینے میں ٹھنڈ بڑھ گئی۔ حضور جانے نے فرمایا آپ کیا چاہتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرے 80 قبیلے ہیں، میں 80 قبیلوں کو مسلمان کر دوں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کون سا تم نے دینا ہے جو چپ ہو گئے ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تم نے تو نہیں دینا نا، سوچ رہے ہو وہ حضور سے کہہ رہا ہے آقا آپ مجھے کیا دیں گے؟ وہ حضور سے کہہ رہا پیر نصیر الدین نصیر تجھ سے کہہ رہا در پہ غیروں کے جانے کی زحمت کیوں کر سبحان اللہ، بھیک لینی ہو تو مدینے چلے جائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کوئی دیتا ہو تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضور نے فرمایا اچھا تجھے کیا چاہیے؟ کہا حضور 80 قبیلے ہیں نا، ہر قبیلے کے بدلے میں ایک اونٹ دے دو۔ سبحان اللہ، حضور نے فرمایا جا تجھے دیا۔ بندہ پکا تھا، اس نے کہا ایسے نہیں، میں سارے مسلمان کر کے آؤں گا، مجھے 80 اونٹ چاہیے، اور 80 اونٹ مجھے ہیروں سے چاندی سے سونے سے بھرے ہوئے چاہیے۔ حضور نے فرمایا جا تجھے دیے۔ اس نے کہا آقا ایسے نہیں، لکھ کے دے دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسے نہیں، لکھ کے دے دو۔ حضور نے فرمایا علی اٹھا قلم، سبحان اللہ، اسے لکھ کے دے کہ میں محمد بن عبداللہ یہ اگر 80 قبیلوں کو مسلمان کر کے آیا تو میں 80 ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے اونٹ سے تحفے میں دوں گا۔ اب بندہ بڑا سیانا تھا، اس نے کہا آقا جو گھر میں مر گیا، حضور نے فرمایا تیرے بچوں کو دوں گا۔ سبحان اللہ، اچھا پھر کہنے لگا آقا موت برحق ہے، ایسا نہ ہو میں آ جاؤں اور آپ مجھے نہ ملے تو پھر حضور نے فرمایا تیرا مال تجھے مل جائے گا۔ سبحان اللہ، حضور نے لکھ کے دے دیا، وہ گھر چلا گیا۔ بیوی نے پوچھا ملا یا نبی سے؟ ہاں ملا۔ کیا دیا؟ اس نے ایک پرچی نکال کے دے دی۔ کہا اتنا سفر کر کے آیا، ایک پرچی لے کے آؤ۔ اس نے کہا ابھی یہ خالی چیک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ابھی یہ خالی چیک ہے، کام پورا ہو جانے دے، ہم سے زیادہ امیر کوئی نہیں ہوگا، اسے سنبھال کے رکھ۔ اب اس نے سنبھال کے رکھوا دیا، ادھر دین کی تبلیغ میں لگ گیا۔ 3 سال میں اس نے 80 قبیلوں کو مسلمان کیا۔ سبحان اللہ، 3 سالوں میں 80 قبیلوں کو مسلمان کیا۔ 80 قبیلے جس دن مسلمان ہو گئے نا، اس دن بیوی سے کہتا ہے چل بھائی اٹھا سامان، چل مدینے چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، اٹھا سامان، چل مدینے چلتے ہیں۔ وہ پرچی بھی نکال لینا جو چیک تھا، جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، پر اب ہمارے پاس اتنا کچھ ہوگا کہ ہمارے برابر کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا، ذرا وہ چیک بھی نکال کے لے آنا، آج مدینے والے سے سائن کروا کے مال لینا ہے۔ اب وہ پرچی اٹھا کے چلا نا، مدینے آیا تو صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ ایک صحابی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پھر کہتا ہے کہ نبی کہاں ہے؟ اس نے کہا نیا آیا۔ کہا نیا تو نہیں آیا، پر 3 سال بعد آیا ہوں۔ سبحان اللہ، نیا تو نہیں آیا پر 3 سال بعد آیا ہوں۔ اب وہ صحابی خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا یار بتاتا کیوں نہیں؟ کہا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ بتا دے کہ مسلمانوں کے نبی کی پھر روزہ کدھر ہے، قبر مبارک کدھر ہے، مجھے وہاں لے چل۔ قبر مبارک پہ آیا نا، حضور کی قبر پر دونوں ہاتھ رکھ کے، یار شرک ہوتا صحابی کبھی لے کے نہیں جاتا۔ سبحان اللہ،
صحابی اسے لے کر کبھی نہیں جاتا، حضور کی قبر پر آ کر دونوں ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، سلام کیا اس نے آقا کی بارگاہ میں آ کر، پھر کہتا ہے آقا میں نے کہا تھا کہ میرا مال، آپ نے فرمایا تھا تیرا مال تجھے مل جائے گا، پر آج 1 سال ہو گیا، آپ بظاہر دنیا سے وصال فرما گئے ہیں، اب میرا مال مجھے کون دے گا، میرا مال مجھے کون دے گا؟ میری تو 3 سال کی محنت مشقت تھی، میں نے تو 3 سال دین کی تبلیغ کی، میں نے تو 3 سال لوگوں کے لیے دن رات ایک کر دیا کہ کچھ مجھے بھی اس کائنات میں مل جائے گا۔ ابھی وہ یہ باتیں کر رہا تھا، ایک سفید داڑھی والا بابا اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے پریشان کیوں ہوتا ہے، چل نہ تیرا مال تجھے مل جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کہا تو کون ہے؟ کہا مجھے سلمان فارسی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، مجھے سلمان فارسی کہتے ہیں۔ کہا تیرا مال کو سلمان فارسی لے کے چل دیے، مدینے کی گلیوں میں جاتے رہے، آدھی رات تھی، اندھیرا تھا، جاتے جاتے ایک دروازے پہ کھڑے ہو گئے، دروازے پہ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ اہل بیت کے گھر پہ مانگنے کا اصول ہوتا تھا، پہلے صحن میں کھڑے ہو کے جو بھی مانگنے آتا تھا یہ آیت پڑھتا تھا، یہ آیت پڑھنے کے بعد پھر اہل بیت کے گھرانے سے وہ سوال کرتا تھا۔ ابھی وہ اندھیرے سے آواز آئی، کہا یمن سے سمم آ گیا ہے، اس کے 80 اونٹ تیار ہے۔ وہ سمم پوچھنے لگا کہ یار اندھیرے سے بول کون رہا ہے؟ کہا یہ وہ بول رہا ہے جس نے مال تجھے دینا ہے۔ کہا یہ میرا نام کیسے جانتا ہے؟ کہا اس کی بات کرتا ہے، وہ اس شہر کے تو اونٹ بھی جانتے ہیں، وہ دروازہ کون سا ہے جدھر جا کے اونٹوں نے بیٹھنا ہے؟ ایوب انصاری کا دروازہ جو مکے سے آئے نا تو مدینے کی مٹی پہ پیر رکھنے کے بعد اونٹ کو بھی پتا ہوتا ہے ایوب انصاری کا دروازہ کون سا ہے، وہ مدینے کے اونٹوں کا کمال ہے۔ تو علی کے بارے میں سبحان اللہ، علی کے بارے میں پوچھتا ہے، علی کیسے جانتا ہے؟ کہا یہ علی ہے، یہی تجھے مال دے گا۔ سبحان اللہ، یہ علی ہے، یہی تجھے مال دے گا۔ مولا کائنات کی بارگاہ سے اسے 80 اونٹ انعام کے طور پہ دیے گئے۔ وہ رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، حسرت دل کی نکال دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ۔ رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، حسرت دل کی نکال دیتے ہیں۔ ہم کسی کے دروازے پہ کیوں مانگے؟ ہمیں تو جو بھی دیتے ہیں زہرا کے لال دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔